الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم. میں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. آج 7ویں پارے کا آغاز کر کے اس کی تکمیل کریں گے اور اس میں 2 سورہ آج شامل ہیں. اس پارے میں 2 حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ مائدہ کی بقیہ 38 آیات اور اس کے بعد سورہ انعام. تو پہلے سورہ مائدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وَمِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب اس کتاب یعنی قرآن مجید کو سنتے ہیں تو سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی. یہ حبشہ کے نصارہ کا ذکر کہ جب تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اسلام کا وفد حبشہ پہنچا تو جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تو ان کی آنکھیں تر ہو گئیں. تو قرآن مجید اس کو کہہ رہا ہے کہ طغى اعینہم، ان کی آنکھوں میں تری آ گئی. تو چونکہ انہوں نے اپنے عالموں سے سن رکھا تھا کہ ایک اس طرح کا نبی آئے گا، تو جب ان کے پاس وہی نشانیاں لے کر اسلام کا وفد پہنچا تو پھر ان کی کیفیت قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کہ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. سورہ مائدہ آیت نمبر 89. اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہ کرے گا، لیکن پختہ قسموں اگر تم ان کے خلاف جاؤ تو مواخذہ کرے گا. تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا اور جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. اس آیت میں اس بات کا بیان کہ اگر کوئی قسم کھا لے اور اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے دینا
یا ایک غلام آزاد کرنا، اور چونکہ غلام تو آج اس طرح وجود نہیں رکھتے، تو پھر اس کا واحد حل کہ اگر صاحب استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ اللہ نے قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا۔ اگلی آیت میں 4 چیزوں کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے، تو ترجمہ دیکھیے گا، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یعنی کہ جو لوڈو میں استعمال ہوتے ہیں، جن میں 1 سے 6 تک نقطے انگریوڈ ہوتے ہیں، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان میں سے ہیں، سو ان سے بچے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم ان کاموں سے باز رہنا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ شراب اور جوئے سے شیطان کا مقصد تم میں دشمنی ڈلوا دینا ہے۔ اب شراب پی کے تو ہوش ہی نہیں رہے گا، اور جوا کھیل کر جب ایک جیتے گا اور دوسرا ہارے گا تو اس میں دشمنی اس طرح کہ ہارنے والا اپنا مال خوشی سے کبھی بھی جیتنے والے کے حوالے نہیں کرے گا، تو اس میں دشمنی اور لڑائی لازمی طور پر ہوگی، اس لیے اللہ نے ان کو منع فرمایا۔ آیت نمبر 95، اس میں حالت احرام میں شکار کو منع فرمایا گیا۔ دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مومنوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا۔ اب احرام کی حالت میں خشکی کا شکار منع ہے، اگر دریا میں سے مچھلی پکڑ لی جائے تو وہ منع نہیں ہے، یعنی خشکی کا شکار منع ہے لیکن پانی کا شکار جائز ہے۔ اس کا بیان بالکل اگلی آیت میں کہ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا ہے، اور تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تم پر حرام ہے۔ تو احرام کی حالت میں دریا کا شکار جائز اور خشکی کا ناجائز قرار دیا گیا۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ آیت نمبر 99 سورہ مائدہ۔ یعنی پیغمبر کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اس پہ کوئی عمل کرے نہ کرے، کوئی سنے نہ سنے، اس کا پیغمبر سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہی بات قیامت تک تبلیغ کے لیے کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض کہ وہ دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچا دے، کوئی سنے نہ سنے، یہ ذمہ داری اس کی نہیں۔ تبلیغ کرنے والے کا کام پیغام پہنچا دینا، اور وما علینا الا البلاغ، پھر اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگلی آیت میں جہالت کی جبلت بیان کی گئی ہے، مطلب یہ کہ جاہل شخص جو بات آج سے 1500 سال پہلے کہتے تھے آج بھی وہی کہتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں دیکھیے گا، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی
اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمیں کافی ہے۔ اور اقبال نے اس بات کو کچھ یوں کہا کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا۔ قرآن حکیم اس بات کو یوں مکمل کرتا ہے کہ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، یعنی باپ دادا بے شک غلط راستے پہ ہوں، یہ ان کی پیروی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب سورہ مائدہ کی آخری آیت قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں آباد رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمان اور زمین میں جو کچھ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ساری کی ساری چیزوں پر اللہ قادر ہے۔ یہاں سورہ مائدہ مکمل ہوئی۔ اب سورہ انعام کا آغاز، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں اور یہ سورہ مکی ہے۔ سورہ انعام کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اب اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو کچھ بھی زمین، آسمان اور ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ نے ہی روشنی بنائی اور اندھیرا بنایا، یعنی دن اور رات بنائے۔ سورہ انعام کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو کہتے ہیں کہ ہماری کرسی بہت مضبوط ہے، یعنی اقتدار پر تکبر کرنے والے۔ ترجمہ دیکھیے گا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا
کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جمے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمے، اور ان پر آسمان سے لگاتار میंہ برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، پھر ان لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کیں۔ اب اس آیت میں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہے جو میں شاید بصورت دیگر نہ کہہ پاؤں۔ جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر، ریگے رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر، اب اور کتنی دیر یہ طلب و علم کی دھوم، ذکر زوال لوح و قلم اور کتنی دیر، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہم اور کتنی دیر، کل من علیہا فان ویبقی لربک ذو الجلال والاکرام، اور بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام کو ہی بقا ہے۔ آیت نمبر 22 میں قیامت کے دن مشرکوں کی ایک حالت کا بیان کیا گیا ہے، دیکھیے گا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ ہے، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہ بناتے تھے۔ اب مشرک جن لوگوں کو اپنا خدا بناتے ہیں، دنیا میں اپنا معبود بناتے ہیں، جن کو پوچھتے ہیں، قیامت کے دن وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ان سے بری و ذمہ ہیں، ہم نے کبھی نہ کہا کہ تم ہمیں معبود بناؤ۔ اگلی آیت میں مشرکین کے اس عمل کا بیان کہ وہ آخرت کی زندگی کو جھٹلاتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی ہے اور ہم مرنے کے بعد زندہ نہ کیے جائیں گے، اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ فرمائے گا کہ یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ اب جو لوگ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہی نہیں رہا، ان کے لیے قرآن کی آیت جس کی ابتدا کچھ اس طرح، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آ موجود ہوگی تو بولیں گے ہائے اس تقصیر پر افسوس جو ہم نے قیامت کے بارے کی۔ وہ اپنے اعمال کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، دیکھو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں جو بہت برا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی اور اس کی قدر و قیمت بیان کر دی گئی۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بہت اچھا گھر آخرت کا گھر ہے ان کے لیے جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 22۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں انہیں قرآن بہرا اور گنگا کہتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ ایسے ہی لوگوں سے فرماتا ہے، کہو کافرو بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ اور یہ قرآن کا ایسا چیلنج ہے جس پر کوئی بھی مشرک یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ہم اپنے جھوٹے خداؤں کو پکاریں گے۔ تو پھر قرآن انہیں یہ منطق دیتا ہے، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو یعنی اللہ کو پکارتے ہو، اگر وہ چاہتا ہے تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہیں اس وقت بھول جاتے ہو۔ سورہ انعام آیت 46، اس میں اللہ پھر کافروں سے یہ سوال کرتا ہے کہ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں پھر یہ نعمتیں بخشے۔ سورہ انعام کی آیت 68 میں اللہ نے مسلمانوں کو اس مجلس میں بیٹھنے سے منع فرمایا جس میں اسلام اور قرآن کی آیات کا تمسخر اڑایا جائے۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو اس آیت میں یہ بات بالکل واضح کہ ہمیں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے دین کا تمسخر اڑایا جائے، اور اگر کسی حد تک ہم یہ بات بھول جائیں تو یاد آنے پر فوراً اس سے قطع تعلق کر لیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا ڈالا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان سے کچھ کام نہ رکھو، اور ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اب اگلی آیت، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اگلی آیت نمبر 73 جس کا پڑھا جانا بہت ضروری، ملاحظہ کیجیے گا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن کہے گا ہو جا، تو یوم حشر
برپا ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کا قول حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی مالک ہے پوشیدہ کا اور ظاہر کا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی جانتا ہے اور خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت 74 میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع اس طرح سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَّخَذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود بناتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہے۔ اب یہ واقعہ میں ذرا جلدی پڑھوں گا، آیات بہت پیاری، آپ خود تلاوت کر لیجئے گا، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یعنی جب رات نے دن کو ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، اور جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے وہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بات جو پڑھنے اور سننے کے لائق، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ سورہ مائدہ آیت 88، جس میں اس بات کا ذکر کہ مشرکین کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، دیکھیے گا، ذَلِكَ هَدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے۔ اسی لیے ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اب مشرکین والی بات کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے ہیں تو جو عمل وہ کرتے ہیں سب ضائع ہو گئے۔ تو مشرک قیامت کے دن اپنے کسی عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر پائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اب اس کے بعد 7ویں سپارے کی آخری آیت تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سپارہ
پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہاں پر 7واں پارہ مکمل ہوا، اور آپ سے یہ گزارش، جو میں نے واقعہ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ ضرور پڑھ لیجئے گا کہ توحید کا اس سے پیارا قصہ کوئی شاید ہی ہو۔ تو یہاں پر مجھے اجازت دیجیے، اور قرآن مجید خود بھی سیکھیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائیے۔ فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ۔